الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه انتہائی قابل احترام آل نبی اولاد علی آستانہ عالیہ حضرت جلیانوالہ شریف دے چشم و چراغ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی شفقت فرمائی اور اپنی مصروفیات وچوں ساڈی دعوت تے تشریف لیا کے اپنیاں محبتاں اور اپنے قیمتی علمی اور روحانی ملفوظات تو ساڑے قلوب و اذہان منور کیتا اور ساڑے واسطے خوشا چینی دے اسباب مہیا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ نو اور آپ دے آستانے نو ترقیاں عطا فرمائے چند گزارشات اختصار نال حسب معمول پیش کرانگا عزیزان محترم انسان دے اندر جو صفات پائیاں جاندیاں نے انہاں وچ ایک صفت وفا اے دھوکھا غدر بے وفائی اس دے مقابلے تے لفظ بولیا جاندہ ہے وفا اور اے ہر اعلیٰ انسان دے اندر اے صفت موجود ہو اگر آپ اس نو سمجھ سکتے ہو وہ تے پلید جانوراں چوں کتا سب تو زیادہ انسان دے قریب اس وجہ تو ہے کہ او دے اندر وفا پائی جاتی ہے ورنہ کوئی پلید جانور انسان دے قریب نہیں ایسی صفتیں اگر ایک پاکیزہ اور مقدس انسان پائی جائے تو انسان کتنا عظیم ہو جائے گا عزیزم جدو بھی دنیا میں وفا دا ذکر ہوئے گا تو حسین پاک اور نبی پاک انہاں دے تمام اصحابی وفا والے سن پر جویں رسول اللہ دے ساتھیاں چو صدیق اکبر وفا والے سن ایویں حسین پاک دے ساتھیاں چو عباس وفا والے سن بھائی صاحب آپ نے سمجھ آگئی مسئلہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے اگر مجمع دی توجہ لگ جائے نا بیان کرنے والے دی طرف تو بیان آٹومیٹکلی خوبصورت طریقے وچ ہوندا جاندا ہے اور اگر انہاں دی توجہ نہ لگی ہوئے تو بیٹھے پاویں ہون پھر وہ مزہ نہیں دیندی گل تو میں جو تذکرہ آپ دے سامنے پیش کر رہا اس دے واسطے آپ نو متوجہ مکمل ہونا بڑا ضروری ہے عزیزم امام علی مقام امام حسین آپ دے برادران سارے ہی شان والے مگر حضرت فاطمہ ام البنین انہاں دے بیٹیاں وچوں حضرت عباس کو شخصیت نے اے جملہ میرا ہے کتاب کسے چاہیے میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ اے میں کہہ رہا ہوں جڑا کتاب جو بھی وہ دیتے ہیں میں نہیں کہتا کہ میرا جو خود پھر کتاب میں لکھا ہوں اے میرا جو اگر کسی نے
اے سیکھنا ہوئے کہ آل رسول نال وفا کیویں کری دیے، وہ حضرت عباس علمدار تو سیکھے۔ آپ اس کو سمجھ لینا، اس کو سمجھ لینا، اس کی وضاحت دوران گفتگو مزید ہوندی جائے گی۔ آل رسول نال پیار دا استعارہ عباس، آل رسول نو منن دا طریقہ جس شخصیت نے دسیا وہ حضرت عباس۔ آپ دا نام جویں ابو بکر دے نال صدیق ہے، عمر دے نال عدل ہے، عثمان دے نال غلی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اسی طرح جدو بھی عباس دا نام آوے تو وفا خود بخود ذہن چاہ جاتی ہے کہ نہ؟ حضرت عباس جس وقت تشریف لائے اس دنیا میں، بڑا خوبصورت بات ہے، میں پڑھی ہے، یہ مطلب میرا تخیل نہیں، یہ کتاب میں دیکھی تو بڑا مزہ آیا کہ آپ جدو پیدا ہوئے تو آپ آنکھ نہیں سن کھول دے حضرت عباس۔ ایک کتاب نہیں سی لکھا لیکن میرا تخیل فوراً چلا گیا کہ عباس دے والد صاحب مولا علی بھی آنکھ نہیں سن کھول دے۔ میرے ذہن میں پھر وہ چیز آ گئی کہ ہاں بھائی یہ کی مماثلت ہے، یہ ربط کی ہے، آپس تعلق کی ہے کہ مولا علی کعبے وچ پیدا ہوئے، عباس مولا علی دے گھر پیدا ہوئے۔ پھر جدو میں یہ اتے سوچیا، سوچنے دا نا ہی بیان ہوتا ہے نا، یہ اتے میں سوچیا تو مینو علی پاک اور عباس پاک بہت ساریاں چیزاں مشترک نظر آئیں، یہ تو بہت ساریاں چیزاں میں اشتراک ہے، مماثلت ہے، ہونا بھی چاہیے سی کیونکہ آپ بیٹے مولا علی ہیں۔ حضرت عباس حضرت مولا علی اب کعبے وچ پیدا ہوئے مولا علی، تو والدہ صاحبہ دی گود تشریف لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بیٹا تے خوبصورت ہے مگر آنکھ نہیں کھول رہا، تو آپ خوش بھی سن پر تھوڑا پریشان سن۔ گھر گئے تو بیٹا پھر بھی آنکھ نہیں کھول رہا، بھائیاں نے بہناں نے چکے آنکھ نہیں کھول رہا۔ بعد کتب دے اندر آندا ہے کہ حضرت علی پاک اپنے بھائیاں چوتھے نمبر 3 اور علی پاک دے چاروں بھائی 3 اور چوتھے مولا علی 10 سال دے وقفے نال پیدا ہوئے، یعنی یہ 4 بیٹے 40 سال وچ پیدا ہوئے، 10 سال بعد بیٹے پیدا ہوئے۔ تو مبارک بڑی سی کہ 10 سال بعد علی جیسا شہزادہ پیدا ہوئے، مگر پریشانی اتو حضور آ گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا چچی جی مبارک ہوئے، اللہ نے آپ نو بیٹا عطا فرمایا ہے، تو آپ دی بیوی دا نام بھی فاطمہ ہے، مولا علی دی امی جان دا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے، حضور دی چچی فاطمہ بنت اسد، بڑی جلیل القدر شخصیت۔ انہوں نے فرمایا محمد سونیا پتر تے بڑا سونا ہے پر آنکھ نہیں کھول دا، ہون بھی ذرا توجہ کرنی پڑی، فرمایا چچی ذرا علی من پڑھاؤ، اور حضرت علی نو حضور نے چکیا گڑتی دیتی۔ اچھا عباس تشریف لے آئے، گھر پیدا ہوئے، دنیا تے آئے، حسن پاک بھی ویکھیا ہے، بی بی زینب پاک بھی ویکھیا ہے، والدہ صاحبہ بھی ویکھیا ہے، باقیاں نے بھی ویکھیا ہے، عباس اکھ نہیں کھولی۔ جدو اتو حسین آئے نا تے فرمایا مبارک ہوئے، بھائی حسن اللہ نے بیٹا دیتا ہے، امام حسن فرما دیں بھائی جان خیر مبارک، لیکن ساڈا بھائی آنکھ نہیں کھولدا پیا، جی میں حضور فرمایا سی نا علی میں دیو، ایویں حضرت حسین فرما دے ذرا عباس میں نو دیو۔ بھائی جی میں علی پاک نے حضور دی گودے چاہ کے سب تو پہلے
رسول اللہ دا چہرہ تکیا ہے انج حسین دی گودے چاہ کے عباس نے سب تو پہلے مولا حسین دا چہرہ تکیا. اور بھائی صاحب رکنا ذرا، ایک فرق ہے اتھے عباس منفرد نے. وہ فرق کی ہے کیونکہ حضرت علی نے صرف دنیا تے آ کے پہلا چہرہ رسول اللہ دا ویکھیا ہے. عباس پاک نے 32 سال سب تو پہلے بھی حسین نو تکیا ہے، سب تو آخری واری کربلا وچ بھی حسین نو تکیا ہے. اللہ تو اے فرق ہے آپ کو سمجھ آ رہی بھائی صاحب؟ اللہ اپنے برکت عطا فرمائے. تو حضرت عباس نے ساری زندگی جس طرح علی پاک نے ساری زندگی حضور نال وفا کیتی ہے اور ساتھ نہیں چھوڑیا، اسی طرح عباس پاک نے ساری زندگی. اچھا ایک جملہ میری طرف ہوئے نوٹ فرما لو، عباس دے نام نال لوگ امام نہیں لکھ دے. میں حضرت عباس نو امام مننا، میری اپنی عقیدت ہے اور میں اپنی عقیدت دی دنیا وچ حضرت عباس نو بھی امام ہی مننا، اور ہر سنی نو انہاں نو امام مننا چاہیے. باقی کوئی نہیں مندا تو انہاں دی عقیدت دی مجبوری ہوئے گی، انہاں دی کوئی اپنی مجبوری ہوئے گی، بس 12 تو اگا نہیں ود سکتے. تو سنیاں تیری تے مجبوری نہیں نا، میں 12 تو اگا نہیں جانا. میں تے علی اصغر نو بھی امام مننا، میں تے عباس نو بھی امام مننا، میں تے حسین دے پتر بھی امام مننا، میں تے حسن دے بیٹے بھی امام مننا. آپ کو سمجھ آئی کہ نہ؟ ایک جملہ نوٹ کر لو، بر صغیر پاک و ہند دی دھرتی وچ جتنا سادات حسنی نے فیض ونڈیا ہے نا، اگر اس دا اندازہ کرنا ہوئے تو داتا صاحب لاہور والے نے ویکھنا ہے بھی امام حسن دی اولاد نے. آپ کو سمجھ آئی حضرت؟ اور آپ نے اگر گولڑے شریف سے نظر دوڑائی تو سید مہر علی شاہ بھی امام حسن دی اولاد نے. اور اگر آپ تھوڑا جا عراق سے نظر دوڑاؤ تو 11ویں والے شاہ اور سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا قادری سلسلہ پوری دنیا چ پھیلیا ہوا ہے، امام حسن دی اولاد ہے. توجہ ہے جناب؟ حضرت علی احمد صابر پیا امام حسن سرکار دی اولاد ہے. تو حضرت اسی تے حسنیاں دے بھی غلام تے حسینیاں دے بھی غلام، اسی تے ساریاں نو امام مننے ہیں. ساڑی امامت محدود نہیں، آپ کو سمجھ آ گئی؟ ساڑی امامت اہل سنت دے ہاں محدود اور لیمیٹڈ نہیں جی، ان لیمیٹڈ بھی نہیں، مگر صرف 12 تک لیمیٹڈ بھی نہیں. عزیزم حضرت عباس وفاد امام، شجاعت امام، آپ دے جو نام نے نا حضرت عباس دے، اس دی ذرا آپ ایک جھلک لے لینا. حضرت عباس دا نام مولا علی نے عباس رکھا. عباس دا معنی شیر ہوتا ہے، حیدر دا معنی بھی شیر ہوتا ہے. توجہ ہے جی؟ اور بھی بہت سارے نام نے شیر دے. اسد دا معنی بھی شیر ہوتا ہے. تو میں بلکہ کتاب پڑھیا کہ لغت میں شیر دے 500 نام ہیں. لغت دے اندر شیر دے 500 نام نے. علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب دے اندر لکھا ہے کہ عباس اس شیر نوان دے کہ اگر جنگل دے سارے شیر ہون کھڑے تو جدو او آوے تو ان ویک کے سارے سجے کھبے ہو جان انہوں عباس آکھیا جاتا ہے. بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی؟ اے نام مولا علی نے رکھا، اے نام مولا علی نے رکھا. لیکن جدو عباس 12 سال دی عمر ہے، چاہے تو مورخین لکھ دیں کہ انہوں نے مولا علی دے کپڑے پورے آ جاندے سن. 12 سال دی عمر جتنی گروتھ سی حضرت عباس پاک. بھئی اسی تے پھر انہوں دا ذکر ہی کرنا ہوں ہے، پڑھ دیتے مڑ کوئی اور ہوئے. نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو اسی پڑھ دے نہیں، اسی تے نظرانہ عقیدت پیش کرنے ہیں.
جنہ جو کہ ہوئے جو پڑھیا ہوئے کتاباں چو سائیاں لوگاں کے سنیاں کے سنا دینے آپ دے بڑھوتری اور نشو نمایا سی کہ 12 سال دی عمر آپ مولا علی دا لباس پورا ہوندہ سی آپ اور آپ دا قد زیادہ لمبا سی عام گھوڑے تے بہنا تے پیر زمین تے لگ دیا اس واسطے عباس دا گھوڑا دنیا دے عرب وچوں وکھرا چن کے لیا جاندہ سی جڑا عام گھوڑیاں تو بلند ہوئے دا کیونکہ انہوں دا قد بڑا سی ذرا سمجھنا پوری دنیا وچ بنو ہاشم سونے سی رسول اللہ دا خاندان سی تے خد و خال دے اعتبار نال ظاہری صورت دے اعتبار نال بنو ہاشم سونے ہے لیکن مدینے دے لوگ جدو عباس نو ویکھنا تو فرماندے ہیں سارے بنو ہاشم تارے نے عباس کمرے بنی ہاشم عباس ستارہ نہیں کمرے بنی ہاشم ہے کہ بنی ہاشم دے چند دا نام عباس ایک آپ دا نام جو لوگاں رکھے ہے عقیدت مندہ نے باب الحوائج کہ اگر اتھے جا کے دعا منگیے تھے اللہ پوریاں کردہ اس واسطے آپ دے مزار شریف تے نام بھی لکھا ہے باب الحوائج جتھو مراداں پوریاں کمرے بنی ہاشم ایک اور نام بھی ہے آپ دا سکائے آل محمد رسول اللہ دے آل نو پانی پلانے والا اب سمجھ آ رہی حضرت ایک اور نام بھی ہے صاحب اللواء جس نو ساڈی زبان میں چندن علمدار چونکہ فارسی لفظ نا علمدار یہ عربی لفظ نہیں عربی میں آپ دا نام سی صاحب اللواء پرچم والا مگر اس کا فارسی ترجمہ اور اردو میں ترجمہ ہے علمدار چونکہ آپ سپاہ حسینی دے چیف آف آرمی سٹاف سا چیف آف آرمی سٹاف سپاہ حسینی دے اور ایک اور بھی ہے چیز جو قابل غور ہے اللہ کو مدینے لے لے مدینہ شریف مسجد نبوی شریف ایک تھم میں اس تھم دا نام ہے استوانۃ الحرس استوانۃ الحرس پیرے آڑا تھم ہے جی میں توڑا تھم ہے نا اینج دے مسجد نبوی تھم نے اللہ مسجد بڑے برکت دے کو نہ مسجد نبوی شریف دی طرح سیم تھم بڑھائے ہے بالکل سیم ٹو سیم مسجد نبوی شریف بنے پلر دی طرح ایسا ایک پلر ادھا اجرے دے اندر ہے ادھا بعد اس نے اتنے لکھا ہے استوانۃ الحرس پیرے آڑا تھا کیوں کہ یہ دے نال رسول اللہ دے حجرے شریف دا دروازہ سی تے مولا علی حضور دے حجرے دے باہر پہرا دے دیا اب یاد کر لیں جی میں مولا علی حضور دے گھر دے باہر پہرا دے دیا ہے ایمیں حضرت عباس حسین پاک دے گھر دے باہر پہرا دے دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت صاحب کوئی ساتھی جے نوٹ کر سکے تو کرے کوئی صاحب ذوق نوٹ کرے حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا چ بھی میرا بھائی ہے آخرت چ بھی میرا بھائی حضور نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ دے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا بھائی بھائی بنایا مگر مولا علی نو کسے دا بھائی نہ بنایا جا علی تدمویناہ مولا علی آئے تھے انہوں نے آنکھیں چو آنسو جاری سا عرض کرتے ہیں سونے تو سی ساریاں نو کسے نہ کسے دا بھرا بنایا ولم تو آخی بینی و بین احد منو کسے نہ بھرا نہیں بنایا تو حضور نے فرمایا یا علی انت اخی علی میں ساریاں نو دنیا دا بھرا بنایا ہے تینوں میں اپنا بھرا بنایا ہے اللہ حضرت سنیے اور اگر دل وچ حب آل محمد ہوئے تو خوش ہو جائیے دل وچ آل رسول دا پیار ہوئے تو خوش ہو جائیے سنیے اور یاد رکھیے مولا علی حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی مولا علی نے ساری زندگی نہیں آکھیا کہ میں حضور دا بھائی ہے یہ ادب علی ہے آپ یمن تشریف لے گئے یمن دے گورنر دے طور دے
تو لوگ آخیا رسول اللہ دے بھائی آ گئے، تو آپ نے فرمایا لا لا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے چھوٹا غلام ہوں۔ اے ہن بات ہے جنہوں سمجھنا ہے، حضور فرمایا عباس اس علی میرا بھرا ہے، حضور فرمایا علی ساری زندگی نہیں فرمایا کہ میں رسول اللہ دا بھرا، حسین ساری زندگی آکھیا عباس میرا بھرا ہے، عباس ساری زندگی نہیں آکھیا میں حسین دا بھرا۔ جی میں علی ساری زندگی کہندے رہے کہ میں نبی دا غلام ہاں، اے میں عباس ساری زندگی کہندے رہے میں حسین دا غلام ہاں۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے۔ جی میں حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کل جھنڈا ان دیاں گا جنہیں ہاتھ تے فتح ہوئے گی۔ جی میں رسول اللہ نے جھنڈا علی پاک نو عطا کیتا ہے، ایویں سارے جہان ساری حسین دے سونے آئے، پر جدو جھنڈا حسین نے پھڑایا ہے نا علی پاک آڑا، تو فرمایا اے میں اپنے بھرا عباس نو دے۔ اچھا ایک میں تاریخ ایک جملہ پڑھے ہے تھوڑی نظر کرنا، صاحب ذوق بندے ہو۔ جدو یزید دے دربار سامان پیش کیتا گیا ہے نا، جدو جنگاں ہوندیاں نا، پھر جڑا جنگاں جو سامان دوجے ملکاں دا آوندا ہے پھر وہ پیش کیتا جاندا ہے، رکھیا جاندا ہے۔ تو سادات دا جو سامان یزید کے پیش کیتا گیا، او دے وچ ایک علم بھی پیش کیتا گیا۔ توجہ ہے؟ ایک علم بھی پیش کیتا گیا، اے علم ہے جی، اے بھی اتھو ملیا ہے۔ یزید نے ویکھیا علم پہلی لکڑ تو لے کے تھلے تک، لکڑ بھی کپڑا بھی ہر جگہ تو پھٹیا ہویا ہے، لیکن ایک مشت دے برابر جگہ ہوئے جتھے زخم نہیں، یعنی وہ جو علم ہے نا وہ ایک مٹھ دے برابر قبضے دے برابر جگہ ہے جتھو لکڑ بالکل انجے جی میں نمی ہے، باقی سارا کٹیا پھٹیا ہویا ہے۔ یزید فوراں سمجھ گیا، اسے کہ علمدار کون سی جس دا علم اینا زخمی ہے لیکن قبضہ نہیں چھوڑیا، وہ علمدار کون سی؟ یزید نو دسیا گیا حسین دا بھرا سی جدا نام عباس سی۔ اس اکھیا میں بھی سوچتا ہاں 72 لے کے انی دیر حسین کھڑا کیوں رہا ہے؟ جدا بھرا انجدہ ہوئے انہوں کھڑا ہونا چاہیے دے بھامے ناڑی کوئی ہوئے۔ اللہ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ویسے میں پسند نہیں کردا کہ تسی ذکر دے دوران نعرے لگاؤ، کیونکہ کربلا دا ذکر نعرے والا نہیں ہوندا۔ میں یہ نہیں آندا تسی انہیں فتویٰ نہ لا دیا بھائی نعرے کیوں نہیں لین دے، کربلا دے ذکر وچ نعرے نہ لایا کرو۔ کربلا دا ذکر سنو تے تصور وچ کربلا رہنا چاہیے۔ ساڈی تصور دی رو کربلا نال جڑی ہوئے، انج لگے جی میں اسی کربلا بیٹھے ہیں تے ساڈے سامنے سب کچھ پیا ہوندا ہے۔ میں تے کوشش کرنا انج ہی تواڈے اگے رکھا، پتہ نہیں کتنیاں چیزاں پڑھی دیاں نے جنہاں چوں ایک ایک چیز چنی دیے ان پھر جوڑی دے، جی میں شہد دی مکھی نہیں ہزاراں پھلاں تے بن دی، تھوڑا تھوڑا کٹ کے پھر وہ ایک قطرہ شہد بندا ہے۔ یہ پتہ نہیں کنیاں چیزاں کیوں اسی گزرنے ہاں، کتنیاں تھاواں کو اسی یہ تھوڑا تھوڑا لئی دے تے پھر انہوں ایک لڑی اچ پرو کے تواڈے اگے رکھی دے۔ ہاں جی وہ اے لوگ اس دا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اے خطابت دیاں دو قسماں نے، ایک سوکھی تے ایک اوکھی۔ سوکھی بھی کرتے رہنے ہیں، کدی کدی دل ہوئے سوکھی کر لی دی ہے، کدی کدی موڈ ہو جائے تو پھر اوکھی کر لی دی، چلو یارا تھوڑی جی اوکھی کر لی۔ تو اے ذرا ادھا ہوندہ ہے اپنا محنت نہ ہو دی، آپ ذرا توجہ فرمانا اور اس کو سمجھنا۔ حضرت عباس 32 سال امام پاک دے نال گزارے، پہلی گھڑی تو لے کے آخری گھڑی تک۔ جناب دی توجہ ہے،
حسین دی گود تو لے کے حسین دی گود تک پہلی اکھ بھی حسین دے چہرے تے پائیے، آخری نظر بھی حسین دے چہرے تے پائیے، کسے اور نو تکیہ ہی نہیں، کسے اور دی پیشکش قبول ہی نہیں کی۔ میرے مولا حسین آپ کربلا شریف اپنے بھائی نے جی میں حضور نے علمدار بنایا سی، ایویں حضرت عباس نے حسین پاک نے علمدار بنایا سی۔ توجہ ہے؟ ایک جملہ ضرور دیاں گا ورنہ میں سواد نہیں ہوں، ایک گل پیش کروں گا۔ حضرت عباس نے ایک چچا نے سکے جعفر تیار، وہ بھی علمدار سے، ابو طالب دے بیٹے نے، علی دے بھرا نے، عباس دے چچا نے، عباس نالو شان وچ وڈے نے کیونکہ رسول اللہ دے صحابی نے، حضرت عباس نالو شان وچ وڈے نے کیونکہ رسول اللہ دے صحابی نے، نام انہاں دا جعفر تیار۔ غزوہ موتا دے اندر رسول اللہ دے علمدار سن۔ اے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دلوی نے لکھا ہے کہ 70 زخم آپ دے سینے تے لگے ہیں علمدار، ایک بازو کٹیا ہے علم چھوڑ کے دوسرے بازو وچ رکھیا ہے، پھر سینے نہ لایا ہے، جنہ چر سا رہے نے انہ چر رسول اللہ دا علم گرن نہیں دیتا، دو میں بازو کٹائے نے۔ اے بازو کٹانا اس گھرانے دی پرانی روایت سی، لیکن میں صرف افسوس اس گل دی ہوندا ہے تسی ایک کٹیاں بازو والا علمدار یاد رکھیا ہے، دوجا کٹیاں بازو والا علمدار بھول گئے ہو۔ تو سنی نہ بھولے، سنی یاد رکھے کہ جعفر تیار او تیار اس تو آکھیا جاندہ ہے کہ اللہ نے انہاں نو جنت وچ بازوان دی جگہ تے دو پر دیتے جنہاں نالو پرواز کر دے۔ بھائی کوئی ساتھی صاحب ذوق ہوئے تو ایک گل بڑی سواد آڑی، جبریل امین آئے تیرد کہتے نے سونیا اللہ نے انہاں نو جنت وچ پر دیتے نے جنہاں نالو او اڈ دے نے، بخاری وچ حدیث ہے، وہ جنت وچ پرواز کر دے نے تے سارے شہید ہی کر دے نے، پر جعفر تیار دوجیاں شہیداں نالوں اچھی پرواز آڑے نے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل او دوجیاں نالوں اچھی پرواز آڑے کیوں نے؟ تو فرمایا سونیا دوجے صرف شہید نے، جعفر شہید بھی ہے تے تواڈے چاچا جان دا بیٹا بھی ہے، تے تواڈی نسبت دی وجہ تو رب نے شہیداں چونن بلندیاں عطا فرمائی۔ تو نسبت رسول اچھا تے کر دی نا بندے، وہ بھی علمدار نے اور بازو انہاں دے بھی کٹے نے، تو اسی انہاں بھی علمدار مننے ہیں۔ حضرت سنیے، حضرت عباس علمدار خیام آل محمد دے کے کلا پیرہ دے سے کربلا دے میدان سارے شہید قربان ہو گئے۔ سیدہ سکینہ فرماندیاں نے بولا کہ چچا اچھا عباس پاک دا انداز دیکھو، ہے بتیجی رشتے لیکن ادب پھر بھی انجی کردن جی میں سید زادی دا ادب ہوندہ ہے۔ اے عباس پاک دی وفا ہے کہ اگر شمر اس قبیلے دا سی جس قبیلے دی حضرت عباس دی والدہ سی، یعنی شمر دا قبیلہ تے حضرت عباس دی والدہ دا قبیلہ ایک سی، وہ کہندہ سی کہ میں عباس تے دے امبرامان دا ماموں لگ رہا۔ ابن سعد کو امان نامہ لے کے میدان نے چاہ کے کیا میں عباس نو ملنا چاہنا، عباس پاک نے مولا حسین لوے کیا، سرکار فرمایا عباس جا لڑی نا، جا مگر لڑی، کیونکہ ایسی لڑائی بھی پہل نہیں کرنا چاہنا۔ سرکار چلے گئے، ہاں بھائی کدھے ہیں؟ اسے کیا ہے امان نامہ ہے، حسین نو چھڑ دے، یزید اللہ جا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سایہ بھی ہے، خیمے بھی نے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، حکومت بھی ہے، حسین کو کی لبنے۔ امام پاک نے فرمایا، حضرت امام عباس علمدار نے فرمایا اگر میرے مولا نے مینوں
لڑائی تو منع نہ کیتا ہوندا تے جویں تو مینوں حسین چھڈن دا مشورہ دیتا ہے تینوں سبق ایتھے ہی پورا دے دینا سی، لیکن میرے مولا نے میں لڑن تو منع کیتا ہے، جا چلا جا، میں حسین چھڑ کے۔ اور ایک جملہ اور نوٹ کر لو، جدو 10 محرم نو خیمے چ بلا کے آپ نے فرمایا نا سارے ٹر جاؤ، ادو 72 چوں سب تو پہلے علمدار عباس ہی بولے سے کہ تو ان چھڑ کے ٹر جائیے تے اسی اس دنیا نو ویکھ کے کرنا کی؟ اللہ وقت نہ دکھائے کہ اسی حسین نو چھڑ کے زندہ رویے، یہ حضرت عباس دا جملہ کہ اللہ وہ وقت نہ دکھائے کہ اسی آقا تو ان چھوڑ کے زندہ رویے۔ بی بی پاک نے فرمایا ذرا چچا میری بات سنو، حضرت عباس کہے جی، فرمایا اے مشک لو جاؤ بھر کے لے، چچا تواڈے کولوں کون جت سکتا ہے؟ تواڈے کولوں کوئی جیتیا؟ تواڈے کولوں بہادر ہے کون؟ جاؤ لے کے آؤ۔ حضرت عباس نے مشک پھڑی تے اپنے بھائی مولا حسین کو اجازت لئی، بھائی جان اجازت چاہنا پانی لین جانا ہے۔ عزیزان دی وقار میرے مولا حسین فرما دینے عباس تو میرے لشکر دا علمدار ہے، تیرے ہوندیاں میرے خیمیاں نو ڈر کوئی نہیں، کوئی یزیدی کتا میرے خیمیاں دے نزدیک نہیں آؤں، اگر عباس تو چلا جائے گا میری کمر ننگی ہو جائے گی، کیونکہ بھائی بھائیاں دے دردے ہوں دے، بھائی بھائیاں دیا باوا، بھائی بھائیاں دے۔ پر سنا سید فضا شاہ صاحب بیٹھے سن تے میں انہوں نے کہا شاہ جی بڈھے ہو گئے ہو، تے مینوں آندے نے یار میں ہون بڈھا نہیں ہویا، جدو دا میرا برا مریا میں ادوں دا ہی بڈھا ہو گیا۔ عزیزاں نے من میاں صاحب فرماند نے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے، بھائی بھائیاں دیا باوا، باپ سران دے تاج محمد، ماما ٹھنڈی چھاواں۔ حضرت عباس فرماندے نے بھائی کیڑا لشکر رہ گیا ہے جدا میں کمانداراں، جدا میں علمداراں، لشکر سے سارا کٹ گیا ہے، مینوں بھی اتھے جان دیو جتھے میرا لشکر چلا گیا ہے، جتھے میری فوج میرے ساتھی چلے گئے نے۔ حضرت عباس نو میرے مولا نے خود گھوڑے تے سوار کیتا، 32 سال دا بھرا، دل دا پیاسا ویر، شیر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، ایک ہاتھ وچ علم ہے، ایک ہاتھ وچ تلوار مشک لٹکائی ہوئی ہے، سرکار گھوڑے نو ایڑ لئیے، فرمایا گھوڑا اے میرے راہوار چل مینوں فرات کنارے لے چل۔ یزیدیاں نے روکن دی سر توڑ کوشش کیتی ہے، مگر حسین دے ویر نو روک نہیں سکے، سیدھا گھوڑا قتال کر دیا، جہاد کر دیا، فرات کنارے پہنچے۔ میرے حسین پاک دے بھرا نے اج وفا بھی ناد کر دی ہوئے گی، پانی دا چلو بھرے آئے، ہوٹھاں دے قریب لے آندا ہے، اندروں آواز آئی عباس جے تو پانی پی لیا حسین پیاسا ہویا، وفا وچ فرق آ جائے گا۔ ہاتھ کھولے نے پانی فرات دے کنارے تے بہ گیا ہے، میں نہیں پینا، میرا بھرا پیاسا ہے، سیدزادیاں پیاسیاں نے۔ گھوڑے نو فرمایا اے گھوڑے پانی پی لے،
وفادار دی سواری وفادار آئی گھوڑے زبان حال نل کیتی مولا یہ تسی نہ پیو میں کیویں پی سکنا آپ نے مشک فرات کے کنارے تو بھر لئیے اے منظر بڑا سمجھن والا ہے سنن والا بھی ہے مگر سمجھن والا ہے گھوڑے نو موڑ کے فرمانے نے گھوڑے ہن رکی نا منو آلے حضور دے خیمیاں تک لے چل گھوڑے نے دوڑنا شروع کیتا ہے ابن سعد نے آواز ماری ہے 22,000 گھیرا پالو علی دیال نبی دی اولاد دیا خیمیاں وچ پانی نہ جائے 22,000 نے گھیرا پالیا عرشاں فرشاں اے نظارہ نہیں ویکھیا 22,000 نے پانی نہ جائے عباس نے پانی ٹر جائے شہر کہندا جگر والو ذرا سی مرتضیٰ کے لال کو دیکھو جگر والو ذرا سی مرتضیٰ کے لال کو دیکھو ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو حسین سے بی بی زینب پاک میرے دروازے تے کھڑیاں ہوئی ہیں بہن تے بھرا عباس دا پلک کے ہونا دیکھ رہے پھر 22,000 دا گھیرا ویکھے آئے اللہ اکبر انہوں نے پالیسی بنائی جس پاسے عباس دی تلوار ایتے وار نہ کرو ایتے مشکیوں تے وار کرو حضرت عباس نے جس ہاتھ وچ مشک پھڑی آئی وار ہویا دھوکھے نال تے بازو کٹ کے زمین تے گریا نال مشک بھی گری ہے میں کربلا وچ دوویں مقام ویکھے نے جتھے جتھے بازو کٹ کے گرے جدو بازو کٹ کے گرے آئے حضرت عباس نے بازو دی فکر نہیں کی تھی تلوار چھوڑیے اپنی حفاظت کی فکر نہیں کی تھی بلکہ مشک اٹھا کے دوجی باری پھر گھوڑے نو حکم دیتا ہے دوڑ مینو خیمیاں تک لے جا یزیدیاں کیا شیر ہو جاؤ علی دا پتر نے ہتھا ہو گیا کہ دے کول ہتھیار کوئی نہیں ظالمہ نے تجھے بازو تیوار کیتا ہے مشک پھر گٹ گئی ہے عباس نے بازو نہیں اٹھایا مشک اپنے منہ نال اٹھا لئیے سینے نال لا لئی گھوڑے نو تیجی واری حکم دیتا ہے چل چھیتی نال خیمے تک جائیے مگر اس ویلے تک گھیرا اور مضبوط ہو گیا لئین دلیر ہو گئے علی دے پتر کو بازو ہی نہیں رہے عزیزو سجنوں اس ویلے انہوں نے پالیسی بدل لئی ہن تلوار نہ مارو دور تیر مارو نشانہ مشک نو رکھو پانی خیمے اول نہ جائے تیران دی باڑ آئی تیران دی بارش آئی مشک چھلنی ہو گئی پانی زمین تے ڈلے آئے عباس گھوڑے نو حکم دے دینے رک جا میرے راہوار ہن خیمے اول نہیں جانا حضرات دی وقار جدو گھوڑا رکیا تیران تے پتھران دی بارش ہو پئی اللہ اکبر کسی کتاب وچ نہیں لکھیا میرا وجدان آندا ہے جدو کوئی بازواں والا زمین تے گرے او ہتھاں دے سہارے گر گئے میرے پاک عباس گرے نے بازو نال کوئی نہیں تیران دے سہارے کربلا دی زمین تے گرے نے آواز ماریے آقا حسین آخری دیدار کرایا جے حضرت حسین آئے نے اپنے ویر نو اٹھا کے اپنی گود وچ رکھیا ہے
ہوئے کوئی ہے جڑا درد والا پہچان سکتا ہوئے حضرت عباس عرض کردے نے حسین بادشاہ ہن تائیں جتنے شہید ہوئے نے تسی ساریاں نو اٹھا کے خیمیاں وچ لے گئے ہو فرمایا ہاں عباس میں ساریاں نو لے گیا فرمایا مولا مینوں نال جایا جے مینوں ایتھی رہن دیو میری قبر وکھری بنے گی عباس تیری خواہش پوری کراں گا پر وجہ تے دس دے ہائے کوئی وجہ سمجھ سکدا ہوئے حضرت عباس کہتے نے مولا میں آقا زادی سکینہ پاک نال وعدہ کیتا سی میں پانی لے آواں گا سیدہ دی پیالہ پڑھ کے اڈیک دیو سی میں پانی لے کے نہ گیا سکینہ پاک نو کیڑا منہ وکھاواں گا سیدہ زینب سارا منظر تکدیاں پیاں فرما دیاں نے خیمے وچوں بی بی زینبی پئی میر عباس نے ستے آ جاو ویرا آ جاو ویرا اسی پانی پی پی رجے عزیزہ آخری گل پیا کرنا سارے شہیداں نو حسین اٹھایا پر انج نہیں آکھیا جدو عباس نو چھوڑ کے اٹھے نے فرما دینے الان الکسرت ظہری فرما دینے عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے پھرا کلیاں چھڑ کے ٹر جان پشت ٹوٹ جاندی اور اگر بھرا عباس ورگا ہوئے تو پھر بھائی صاحب کربلا وچ حسین پاک دا صبر ہے کہ آپ نے اپنے بھرا نو انہاں دی خواہش دے فرات دے کنارے چھوڑے ہے اج بھی عباس دی مزار وکھری ہے اور الگ ہے اور سرکار دی مزار دے چاروں طرف پانی ہر وقت طواف کرتا ہے اور دنیا نو اعلان کر کے دستا ہے دنیا والو اے میرے محتاج نہیں میں انہاں دا محتاج ہاں یہ حکم دیندے تے میں قدمہ آپ ٹر جانا ہا بس سائیاں دی مرضی یہ ہے کہ میں رضا دا پابند ہا دعا کر دیتے حاضر ہو جانا ہا تو عزیزو اور ساتھیو فقیر نو اے جڑی شہادت میں بیان کردہ ہونا میں حضرت عباس دے روزے تے بھی یہ شہادت بیان کی انہاں دی قبر شریف دے کول بے کے یہی شہادت میرے ایک دوست میرے نال سی اس نے کیا شاہ جی ایتھے آج ایک باری عباس علمدار دی شہادت سناؤ تو میں نے یہ شہادت بھی نصیب ہوئی کہ میں اتھے عرض کی تھی حضرت آپ سب دا آنا اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ کر پھر بھی کر ہوئے گا سرکار دے کربلا دے سفر دا اللہ آپ دی حاضر الحمدللہ مولا کرم فرمائی رحمت فرمائی دینی دنی کامیابی سب سجڑا دی حاضری قبول ہو گئے سب دا آنا جانا قبول ہو یا مولا چھاڑے بڑے پیارے حاجی اختر حسین انہوں دی زوجہ محترمہ خالد حسین جگے دی زوجہ محترمہ اور خالد کپڑے والے انہوں دی صحت واسطے دعا ہے اللہ پاک قبول فرما اور بھی کچھ دوستان نے آکھیا ہے یا اللہ جنہ جنہ بچیاں براواں بیلیاں دوستان نے دعا واسطے آکھیا ہے سب دیاں دعاواں قبول فرما جنہ نہیں آکھیا بیٹھے نے ہاتھ اٹھائے نے بدرجہ اولا انہاں دیاں دعاواں اپنی بارگاہ شرف قبولیت نال نواز میرے مولا سی گندے بندے جے بندے ہیں تیرے نبی دی آل دا ذکر کرنے ہیں چھاڑے اٹھے اپنی رحمت خاص فرمائی اور صلی اللہ